اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم نہ بناؤ تم اپنے باپ دادا کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دلی دوست استحب الکفر اگر یہ پسند کریں کفر کو علی الایمان ایمان پر ومن یتولہم منکم اور جو کوئی ان سے ایسی دوستیاں رکھے گا تم میں سے فاولئک هم الظالمون پس وہ لوگ ہوں گے ظالم۔ قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے آبا و اجداد و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں بیٹے تمہارے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہاری برادریاں و اموال اقترفتموها اور وہ مال و دولت جو تم نے مشقت سے کمایا ہو و تجارت اور وہ کاروبار تخشون کسادہا جس کے اندر تمہیں کوئی بھی گھاٹے کا خطرہ نہ ہو ومساکن ترضونہا اور وہ رہائش گاہیں وہ تمہارے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ یہ سب چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری طرف اللہ سے و رسولی اور اس کے رسول سے و جہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ لے آئے اللہ کوئی اپنا حکم فیصلہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں راہ دکھاتے کامیابی کی نافرمان لوگوں کو۔ جب ہجرت کا حکم ہوا کہ ایمان اسی کا معتبر سمجھا جائے گا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جائے گا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ہجرت کر کے نکل رہے تھے لیکن ان کی اولادیں ان کی بیویاں ان کے والدین یہ ان کے آڑے آ گئے اور انہوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے دامن پکڑ لیے آہوزاری کی کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو ان کے اس اصرار کی وجہ سے بعض اہل ایمان کے دل بسیج گئے اور وہ ہجرت سے رک گئے کہ اب ہم بال بچے کو ماں باپ کو گھر کو خاندان کو چھوڑ کر کیسے ہم جائیں۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم اولیاء نہ بناؤ اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء
ایسا دلی تعلق دار، ان سے ایسا دلی لگاؤ تمہارا نہ بنے، ان استحب الکفر، اس وجہ سے شرط کے ساتھ کہ اگر وہ پسند کریں، وہ ترجیح دیں کفر کو علی الایمان، ایمان پر، وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں اور تمہیں وہ مجبور کریں کہ تم بھی ان کی اس ترجیح پہ آ جاؤ کہ تم بھی ایمان کو ترجیح نہ دو، وہ تمہیں اس بات پہ لگائیں، تو پھر تم ان کو ایسا دل نہ دے بیٹھو کہ ان کی وجہ سے تم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ اور تمہارا ایمان اپنا متزلزل ہونے لگے۔ اب ظاہر ہے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، ان سے تعلق تو ہے، دلی مناسبت تو ہے، تو اس میں ایک دوسری تفسیر کی ہے غالباً امام بیضاوی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت فطری ہوتی ہے اور یہ فطری محبت ہر رشتے میں ہوتی ہے۔ بیٹے کو اپنے باپ سے ایک فطری محبت ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے، میاں کو اپنی بیوی سے، بھائی کو بھائی سے، ایک فطری محبت ہے جو قدرت نے اس کے دل میں فطرتاً نیچرلی ڈال دی ہے، اور یہ خود محبت بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فطری محبت۔ اور دوسری محبت ہوتی ہے اختیاری، کہ آپ اپنے اختیار سے تعلق کو بڑھاتے ہیں یا تعلق کو گھٹاتے ہیں۔ تو فطری محبت تو ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، یہ تو کوئی اپنے دل سے نکال نہیں سکتا، یہ تو قدرت نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک محبت ہوتی ہے اختیاری، کہ آپ اپنے بیٹے کو، اولاد کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہ اختیار ہوتا ہے آپ کا، آپ اس سے محبت کریں یا آپ اس سے نفرت کریں اپنی عقل سے۔ آپ کے والدین ہیں لیکن ان کے طور طریقے صحیح نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، تو اب آپ ان سے ایک مناسب سا تعلق رکھتے ہیں اور آپ ان سے ایک فاصلہ رکھتے ہیں، یہ اختیاری تعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں جو فطری محبت اور تعلق ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن وہ تعلق جو انسان کی اختیاری میں جو عقل کے تابع ہے، اس کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائیوں کو ایسا تعلق دار نہ بناؤ، اولیاء کا معنی دلی تعلق ایسا نہ دے دو، ان استحب الکفر علی الایمان، اس شرط پہ کہ اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر اور ان کی خاطرداری کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی متزلزل ہو جائے، تو کبھی بھی ایسا تعلق اپنے ماں باپ سے بھی نہ رکھو اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی ایسا تعلق نہیں بننا چاہیے جو تعلق اللہ کے اور اس کے رسول کے درمیان میں آڑے آ جائے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسے رشتوں سے ایسا تعلق رکھے جو اس کو دین سے روک دے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ہوں گے ظالم لوگ، ظلم کرنے والے۔ آگے مزید وضاحت کر دی، قل آپ ان سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر ہوں تمہارے ماں باپ، تمہارے ابناؤکم بیٹے، تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادریاں، خاندان، کنبے، قبیلے، و اموال اور تمہارے مال و دولت، اقترفتم، اقتراف کا معنی ہوتا ہے کہ جو مشقت سے آدمی کمائی کرتا ہے، جس کو ہم خون پسینے کی کمائی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اکتساب، کسب، وہ عام سہولت سے آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے، کمائی آپ آسانی اور راحت سے جو کمائی کرتے ہیں اس پہ اطلاق اکتساب کا ہوتا ہے، اور جو مشقت اور محنت سے کمائی ہوتی ہے اس پہ اطلاق اقتراف کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معنی کرتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال و دولت جو تم نے مشقت کے
ساتھ کمایا ہو، وتجارت اور وہ تجارت کاروبار بزنس تخشون کسادہا یعنی لا تخشون کسادہ کہ جس کے اندر گھاٹے اور نقصان کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں، یعنی بہت وسیع پیمانے کا بزنس ہے، مضبوط تجارت ہے تمہاری، ومساکن ترضونہا اور وہ رہائش گاہیں، مکانات، کوٹھیاں، بنگلے، محل، ترضونہ جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ ساری چیزیں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی، برادری، تمہارا مال دولت، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات، یہ سارے تعلق، یہ ایک تعلق ہے انسان کا دلی نسبتیں ہیں، یہ ساری نسبتیں اگر احب الیکم زیادہ پسند ہو جائیں تمہاری طرف، زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری طرف، یعنی تم ان کو دل دے بیٹھو، من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول کی بجائے، وجہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کی بجائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ایک طرف ہوں اور دوسری طرف تمہارے ماں باپ کی ترجیح، تمہاری اولاد کی پسند، تمہارے بہن بھائیوں کا کوئی فیصلہ، تمہاری بیوی کی چاہتے اور اس کی خواہشیں، تمہاری برادری کی ناک آ جائے، تمہاری دولت اور تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے سے روکنے والی ہو جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے روکنے والی ہو جائیں، ان کا تعلق، ان کی محبت خدا اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر آنے لگے تو فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو، پھر تم ذرا دیکھ لو، حتی یاتی اللہ بامری کہ یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ تم پہ آ جائے، اور وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ میں آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی آیت کے ضمن میں، اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ کہ جب وہ وقت تم پہ آ جائے کہ تم اپنی زندگی کا مقصد تجارت کو بنانے والے ہو جاؤ، کہ تمہاری بس مصروفیت تمہارا بزنس، کاروبار، تجارت بن جائے اور یہی تمہاری ایک تمہارے ذہن پہ یہ چیز سوار ہو جائے۔ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ اور کچھ لوگ تجارت، مال و دولت، کارخانے، دکانداری کی نسبت دل دے بیٹھے، اور کچھ لوگ مال مویشی کے بزنس میں اپنا دل دے بیٹھے، جیسے آج کل ہوتا ہے فارم لوگ بناتے ہیں اور ان میں دودھ کا کاروبار ہوتا ہے، جانوروں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا ہے۔ اخذتم باذناب البقر کہ تم گائے کے دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یعنی اس کاروبار میں تم پھنس جاؤ۔ ورضیتم بالزرع اور کچھ لوگ زراعت کے شعبے میں پڑ جائیں اور زمینداری اور اس کاروبار کے اندر پھنس جائیں، یہ چیزیں تم پہ سوار ہو جائیں، یہ تمہاری ترجیحات اور زندگی کا مقصد بن جائیں۔ وترکتم الجہاد اور تم جہاد کو چھوڑ دو، یعنی احکام الہیہ کو پس پشت ڈال دو اور بزنس ہی تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے اور زمیندارہ یہ کاروبار یہ تمہاری مصروفیت بن جائے، تو جب تمہارا حال یہ ہو جائے تو یسلط اللہ علیکم ذلہ تو پھر ایسے وقت اللہ تم پہ ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیں گے۔ لا ینزع عنکم یہ ذلت اور رسوائی کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، حتی ترجعوا الی دینکم جب تک تم واپس دین کی طرف نہ لوٹو، جب تک تم واپس اللہ کے حکموں پہ نہ آ جاؤ تب تک یہ ذلت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو حتی یاتی اللہ بامری کہ پھر انتظار کرو کہ اللہ کا کوئی فیصلہ اور امر تم پہ آ جائے، یعنی خدا کی ذلت اور اس کا قہر تم پہ ٹوٹ جائے۔ اور آج یہی مسئلہ ہمارا سب کا ہے، امت مسلمہ کا آج یہی مسئلہ ہے۔ ہماری ترجیح ہماری برادریاں ہیں، ہماری ترجیح ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہماری زمین
سمجھداری ہوتی ہے، ہمارے مکانات، یہ ساری ترجیحات ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہمارے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے کاروبار کی قربانی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ دے۔ ہاں، کاروبار کے اوپر خدا اور اس کے رسول کا حکم تو قربان کرتے ہیں، لیکن کاروبار کو اپنی دیگر مصروفیات کی قربانی ہم احکام الہیہ کے لیے نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی کامیابی کی راہیں نہیں دیتے ایسے لوگوں کو، الفاسقین جو خدا کے حکموں سے نکل جانے والے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، خدا کے حکموں سے اپنے آپ کو نکال لے، ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اللہ نہیں کامیابی کی راہیں دیتے فاسق لوگوں کو۔